ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ معزز سامعین، تعمیر سیرت میں موعظہ معراج اتنا اہم ہے کہ قرآن مجید کی کم و بیش 2 صورتوں کے اندر واقعہ معراج کا ذکر ہے۔ ہر وہ چیز جس کا ذکر قرآن میں آ جائے اس سے اہم چیز کوئی نہیں ہوتی، اور دونوں صورتوں میں آغاز میں موعظہ معراج آ گیا۔ عام طور پر درمیان میں باتیں آتی ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل اس کا آغاز موعظہ معراج سے، سورہ والنجم اس کا آغاز بھی موعظہ معراج سے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام سورہ بنی اسرائیل کا آغاز واقعہ معراج شروع، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ینطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحی، آغاز میں واقعہ معراج۔ حدیث کی جتنی کتابیں ہیں ہر کتاب کے اندر واقعہ معراج کے حوالے سے ایک چیپٹر، ایک باب محدثین نے ضرور قائم کیا۔ سیرت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر لکھی گئی عربی، اردو، فارسی، قدیم، جدید، ضخیم، مختصر جتنی بھی کتابیں ہیں ہر کتاب کے اندر موعظہ معراج ضرور ذکر کیا گیا، اور صدیوں سے امت کے واعظین نے، مدرسین نے، مقررین نے، شعراء نے موعظہ معراج کو اپنے اپنے دور میں اپنے اپنے اسلوب میں بیان ضرور کیا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تعمیر شخصیت میں موعظہ معراج کا کتنا عمل دخل ہے۔ واقعہ معراج اپنے اندر 3 پہلو رکھتا ہے۔ سب سے پہلا پہلو اللہ کی بے پایاں قدرت، کہ وہ کون ذات ہے جس نے یہ موعظہ کروایا۔ تو قرآن مجید میں سورہ بنی اسرائیل میں آتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ اللہ۔ لوگ کہیں گے خلا کے اندر آدمی کیسے جائے، وہ لوگ کہیں گے مائکرو سیکنڈ کے اندر لاکھوں میل کیسے طے ہو جائے، لوگ کہیں گے خلا کے اندر ایک جسم انسانی کیسے خلائی لباس کے بغیر زندہ رہ سکے۔ جب لوگ عقلی اعتبار سے موعظہ معراج کی حقیقت کے حوالے سے طرح طرح کے اعتراضات کریں گے تو انہیں کہنا کہ سوچو تو صحیح، کروایا کس نے ہے؟ جس کا خلا پہ بھی قبضہ، جس کا جانے والے پہ بھی قبضہ، وہ چاہے تو خلا کا مزاج سلب کر لے، چاہے تو لے کے جانے والے معزز وجود کے اندر خلائی تبدیلیاں پیدا کر دے، چاہے تو دونوں کو ایک دوسرے سے مرج کر دے، اور چاہے تو خلا کو خلا کے مزاج پہ رکھے اور نبوت کو انسانی مزاج پہ رکھے، اپنے اپنے مزاج پہ رکھ کر بھی کروا سکتا ہے۔ دیکھو تو صحیح کہ یہ محیر العقول واقعہ کروایا کس نے ہے؟ موعظہ دلیل توحید ہوتی ہے۔ میں نے گزشتہ جمعہ بھی یہ بات عرض کی تھی کہ لوگ جب اللہ کی قدرت کو پابند کرتے ہیں، سب سے بڑا جرم کائنات میں ہے اللہ کی آزاد قدرت کو اللہ کی پیدا کردہ چیزوں کا پابند کرنا۔ کرتا تو اللہ ہے لیکن یہ ضروری ہے۔ اللہ کہتا ہے ظالموں میرے لیے ضروری کوئی نہیں۔ فکرہ یہ تھا کہ ہر ایک کے لیے اللہ ضروری، ظالموں نے کہہ دیا اللہ کے لیے یہ ضروری، تو اللہ اس ناقص، خام، متعفن، غلیظ ذہن کو پاک کرنے کے لیے موعظے کرواتا ہے کہ دیکھ لو اگر اللہ کے لیے ضروری تھا تو یہ کیوں ہوگی۔ تو موعظہ معراج اپنے اندر اللہ کی بے پایاں قدرت رکھتا ہے، اور دوسرا امام کائنات کی لامحدود عظمت اور محبت رکھتا ہے۔ دیکھتے نہیں ہو اللہ نے اپنے معجزے کے ظہور کے لیے کس کے وجود مسعود کو پسند کیا ہے، اتنے اپنی قدرت کے اظہار کے لیے کس کے وجود اقدس کا انتخاب کیا ہے۔ تو قرآن کہتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی بندے کو نہیں، اپنے بندے کو۔ اقبال کہتا ہے عبد اور عبدہ میں بڑا فرق ہے۔ بندہ ہونا، بیوی کا بندہ، پیسے کا بندہ، فیشن کا بندہ، ماحول کا بندہ، ڈالر کا بندہ، شہروں کا بندہ، عزت کا بندہ، معاشرے کا بندہ، یہ تو کئی بندے ہوتے ہیں۔ اللہ کا بندہ یہ سب سے بڑا اعزاز ہے۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے جب اللہ اور اللہ کے محبوب کے درمیان قربتیں ہوئیں، موعظہ معراج میں آسمان پہ عرش پر بالکل قربتیں ہو گئیں، اور آپ کا گھٹنا مبارک
اللہ کے عرش کے پائے کے ساتھ لگ گیا اور اللہ نے اپنا دست مبارک نبوت کی پیشانی پیٹھ اقدس کے اوپر رکھ دیا، تو اس وقت روئیں روئیں کے اندر جو ایک غیر مرئی نورانی کمالات کی تبدیلیاں ہوئیں۔ اس وقت اللہ نے پوچھا میرے محبوب آپ کو کس لقب سے پکاروں؟ تو اس وقت آپ نے عرض کیا تھا اللہ مجھے اپنا بندہ کہہ کر پکار دے، بما اشرفک یا محمد، اے میرے محبوب آپ کو کس نام سے پکاروں؟ تو آپ فرمایا بالعبودیہ، مجھے اپنا عبد کہہ کر پکار۔ اس لیے قرآن مجید میں آتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندے کو۔ تو ذہن میں آتا ہے جاتے ہوئے تو بندہ تھا، جب اللہ اور اللہ کے محبوب کے درمیان راز و نیاز کی باتیں ہوئیں تو اس وقت کیا تھا؟ تو قرآن عقیدے کے تحفظ کے لیے کہتا ہے فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، اللہ نے اپنے بندے سے باتیں کی جو چاہیں باتیں کی۔ ورنہ عیسائیوں کی طرح ایک ذہن میں خدشہ آ سکتا تھا، گئے تو اور تھے، جب قربتیں ہوئی تو اور ہو گئے۔ تو اللہ نے کہا تم جانتے نہیں ہو اللہ کا بندہ بن جانا یہ کائنات انسانی کا سب سے بڑا ٹائٹل ہے۔ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ۔ تو معجزہ معراج امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بے پناہ رفتیں، کمال کی محبتیں، لامحدود عظمتوں کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ دیکھتے ہو کون ہے جس کو اللہ لے گیا۔ اور تیسرا معجزہ معراج بنی نوع انسان کے لیے بے شمار ہدایت کے اسباق رکھتے ہیں۔ لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، کہ میرے محبوب آپ تشریف لیں، عالم مثال میں ہم آپ کو کچھ چیزیں دکھلائیں گے، آپ دیکھنا، پھر جا کر بندوں کو کہنا میں وہ دیکھ کے آیا ہوں، لہٰذا بندے آپ کے کہنے پر اگر عمل کریں گے تو عبادت ہوگی۔ لہٰذا بندوں کے لیے بے شمار اسوے راہیں معجزہ معراج سے ملتی ہیں۔ کچھ کی طرف میں نے گزشتہ جمعہ اشارہ کیا تھا کہ میڈیکل سائنس کے اوپر پروردگار نے احسان کیا۔ وہ زمانہ جب جونکوں سے علاج کیا جاتا تھا، اس زمانے میں نبوت اشارہ کر رہی تھی کہ دیکھ لو پروردگار نے میرے سینے کو کھولا، دل کو نکالا، اوپن ہارٹ سرجری کی، کچھ اندر ڈالا کچھ نکالا، تو سائنس کو ایک سوچ ملی۔ اور سوچ کس زمانے میں ملی؟ جب طب کا عروج جونکوں کے ذریعے علاج کروانا تھا، اس وقت نبوت میڈیکل سائنس کو یہ سوچ دے رہی تھی کہ انسانی باڈی کا اوپن ہارٹ سرجری کی جا سکتی ہے۔ پھر آپ ایک اور بات کی طرف دیکھیں، اللہ کہتا ہے میں نے اپنے محبوب کو معجزہ کروایا، دن کو، عصر کو، مغرب کو۔ قرآن کہتا نہیں لیلا من المسجد الحرام، ہم نے اپنے محبوب کو اپنا معجزہ کروایا رات کے وقت، دن کے وقت کیوں نہیں کروایا؟ خلق خدا دیکھتی، لو بھائی وہ جا رہے ہیں براق، وہ جا رہے ہیں جبریل، وہ جا رہے ہیں امام کائنات، تو پھر لوگ آنکھوں پر ایمان لاتے، نظر پر ایمان لاتے، نبوت کی پاکیزہ خبر پر ایمان نہ لاتے۔ اور ایمان اپنی نظر پر اعتماد کا نام نہیں ہے، نبوت کی خبر پر اعتماد کا نام ہے۔ پھر اللہ کے ساتھ تعلق بنانے میں جو رات کی گھڑیوں کا عمل دخل ہے، دن کے شور کا وہ نہیں ہے۔ اس لیے سورہ مزمل کے اندر جب اللہ نے اپنے محبوب کو جگایا نا، تو اس میں یہی بات کی یا ایھا المزمل قم اللیل، اے میرے محبوب رات کو کھڑا ہو جا۔ رات کی گھڑیاں، تاروں کی چھاؤں، از چہار جانب سناٹا، پھیلی ہوئی خاموشی، از چہار جانب سکون اور گہری نیند، جب آدمی ان کے بیچ میں نیند توڑ کر تاروں کی چھاؤں میں کچے مسلح کے اوپر اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوتا ہے، تو رات کی عبادتیں آدمی کے تزکیہ میں وہ کردار ادا کرتی ہیں جو دن کی گھنٹوں کی عبادت نہیں کر سکتی۔ آپ اندازہ کریں کہ اللہ نے اپنے محبوب کو جب حکم دیا ہے نا کہ میرے محبوب رات کو جاگیں، میں رات بھی ایک جگہ بیان کر رہا تھا تو وہاں عرض کر رہا تھا کہ پروردگار نے اپنے محبوب کو کہا رات کو جاگے۔ اب جاگنے کا انداز کیسا، جگانے کا انداز کیسا؟ یا ایھا المزمل، زمل کہتے ہیں موٹے کمبل کو، دسر کہتے ہیں باریک چادر کو۔ آدمی دوپہر کے وقت جاگتی آنکھوں کے ساتھ بند کر کے، آنکھیں مزاج جاگتا ہو، پلکیں گری ہوں،
طبیعت میں بیداری ہو، آنکھیں بند ہوں، خارجی ماحول سے بچنے کے لیے باریک کپڑا لے کر آدمی سوتا ہے تو ایسی کیفیت کے حامل انسان کو عربی میں مدثر کہتے ہیں، جس کو نیند نہیں ہے، بس سستانے کے لیے باریک کپڑا لے کے سویا ہوا ہے اور ساؤنڈ سلیپ ہو، گہری نیند ہو، موٹا کمبل ہو، ایسی کیفیت کے حامل کو مزمل کہتے ہیں کہ یا ایھا المزمل، اے گہری نیند سونے والے، یا ایھا المزمل، اے بار نبوت اٹھانے والے، یا ایھا المزمل، اے گرد و پیش سے کٹ کر موٹا کمبل لے کر خواب کی نیند سونے والے میرے محبوب، قم اللیل، اٹھیں اور رات کو قیام کریں۔ اب یہ بات کہنے کے بعد کافی تھا، رات کو قیام کریں، قم اللیل، رات کو قیام کریں، پھر فوراً کہا الا قلیلا، نہیں آپ پوری رات آپ پہ بوجھ ہوگا، دن کو لمبے چوڑے لوگ آتے ہیں، مصروفیت ہوتی ہے، پریشانیاں ہوتی ہیں، وفود ہوتے ہیں، واز ہوتا ہے، جہاد ہوتا ہے، لمبے مشاغل ہوتے ہیں، تو پھر فوراً کہا قم اللیل، رات کو کھڑے ہو جائیں، الا قلیلا، اچھا تھوڑا کھڑے ہو جائیں، پھر کہا او نصفہ، آدھی رات کھڑے ہو جائیں، او انقص، یا اس سے کم کھڑے ہو جائیں، او زد علیہ، یا تھوڑا سا زیادہ کر لیں۔ اب آپ اندازہ کریں یہ جو مختلف اسلوب ہیں، اس میں اللہ یہ بتلا رہا ہے کہ میں خالق ہو کر براہ راست اپنے نبی کو ایک حکم دے کر پابند کر سکتا تھا، کیونکہ میں خالق ہوں وہ مخلوق ہے، میں رب ہوں وہ مربوب ہے، میں رازق ہوں وہ مرزوق ہے، میں داتا ہوں وہ مانگتا ہے، میں دینے والا ہوں وہ لینے والا ہے، لہٰذا مجھے پوری کمانڈ ہے کہ میں ایک آرڈر پہ پابند کر دوں، لیکن اپنے محبوب کے مقام رفیع کو لوگوں کے دلوں میں انڈیلنے کے لیے پروردگار کا اسلوب کتنے پہلو بدل رہا ہے۔ اے میرے محبوب کھڑے ہو جائیں، رات کو، آدھی رات کو تھوڑا کر لیں، زیادہ کر لیں، یا کچھ اور بڑھا لیں، کیوں؟ تک اس لیے انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ہم نے آپ کے اوپر بہت بڑا بوجھ ڈالنا ہے۔ ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، رات کا جاگنا نفس کو پامال کر دیتا ہے، آدمی کو بیلنس کر دیتا ہے، اندر کے گڑھے پر کر دیتا ہے، طبیعت کو ہموار کر دیتا ہے، دل کی زمین کی لینڈ سکیپنگ کر دیتا ہے۔ ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا ان لک فی النہار سبحا طویلا، اور میرے محبوب دن کو آپ کو لمبا کام کرنا پڑتا ہے، لہٰذا دن کو آپ کو اور میرے ساتھ تو باتیں کرنے کا کم وقت ملتا ہے، اس لیے میں کہتا ہوں یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ تو اللہ کے ساتھ تعلق جو آدمی بنانا چاہتا ہے، گہرے راز نیاز کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے لازم ہے کہ رات کے 6-8 گھنٹوں میں کوئی 2 منٹ 4 منٹ 6 منٹ وقت نکال کر 2 رکعت نفل پڑھ لیا کرے۔ اس لیے بخاری شریف میں آتا ہے ہر رات پچھلے پہر اللہ آواز دیتا ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی گناہوں سے استغفار طلب کرنے والا، ہے کوئی اپنی حاجتیں پوری کرنے والا۔ تو اللہ نے اپنے محبوب کو معراج کے لیے 24 گھنٹے کی گھڑیوں میں رات کا انتخاب کر کے امت کو بتلایا کہ اللہ کے ساتھ اگر تم بلندیوں پہ جانا چاہتے ہو تو رات کو خواب خرگوش نہ بناؤ، کسی حصے میں اٹھ کر کم از کم ہر رات نہ صحیح ہفتے کے بعد نہ صحیح 15 دن کے بعد 15 دن کے بعد نہ صحیح مہینے کے بعد تو ایک رات کا شعوری طور پر ہم اہتمام کریں جس میں رات کا کچھ حصہ اٹھ کر، تو اللہ کے محبوب کو کہا گیا اٹھیں، اور رات کے وقت معراج کروایا گیا۔ پھر مکہ مکرمہ سے براق منگوایا گیا، براق برق سے نکلا ہے، برق بجلی کو کہتے ہیں، بجلی کی رفتار کم و بیش 3 لاکھ کلومیٹر ہے۔ اس وقت فرانس نے جو طیارہ بنایا سپر سونک طیارہ، وہ 6 گھنٹے کے اندر پوری کائنات کو ختم کر کے دوبارہ لینڈ کر سکتا ہے، لیکن نبوت نے خلا کی جس سواری کا خلا کے سائنسدانوں کو تصور دیا کہ دیکھو اگر تم ہمت کرو اور تمہارا ہمت کا پنچھی بلندیوں میں اڑے تو ایسی سواریاں بھی تم ایجاد کر سکتے ہو جو بجلی کی رفتار سے بھی تیز ہوا کے اندر پرواز کر سکتی ہیں۔ اور آج سائنسدان اس بات پہ سوچ رہے ہیں کہ نبوت کا یہ کہنا کہ مجھے ایک سواری دی گئی اور سواری بجلی کی رفتار سے تیز چل رہی تھی، آدمی اگر ہمت کرے تو خلا کی سواری بھی بن سکتی ہے، سواری بجلی کی تیز رفتار بھی بن سکتی ہے۔ براق کو لایا گیا، جبریل علیہ السلام دائیں کھڑے ہوئے، میکائیل علیہ السلام بائیں کھڑے
کھڑے ہوئے، براق کو پکڑا گیا، امام کائنات نے براق کے اوپر تشریف رکھی اور براق کو لے کے چلے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، امام زرقانی نے لکھا کہ جب براق پہ آپ تشریف فرما ہوئے تو براق ہلکا سا ایسے ہلا تو جبریل علیہ السلام نے اس کی لگاموں کو کھینچ کر زور سے کہا، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ تیرے اوپر آج کون ذات اپنے ساتھ تشریف رکھنے والی ہے؟ تیرے اوپر وہ ذات تشریف رکھ رہی ہے جس جیسا کائنات میں نہ تھا، نہ ہے، نہ کوئی آئے گا۔ تو براق آنے واحد میں اپنے پیٹ کو زمین پہ لگا کے بیٹھ گیا۔ امام کائنات تشریف فرما ہوئے، براق اڑا اور راستے میں 3 جگہ پہ اس براق نے جا کر لینڈ کیا۔ ایک جگہ جبریل نے اتارا، کہا میرے محبوب اتریے آپ بھی، آپ اتر گئے تو وہاں کھجوروں کا جھنڈ تھا، نخلستان تھا۔ انزل فصلی فصلیت اتدری این صلیت، اتریے نفل پڑھیے۔ پہ جانتے ہیں آپ نے نفل کہاں پڑھے؟ آپ نے کہا مجھے نہیں پتہ۔ آپ فرمایا جہاں مائگریشن کر کے آپ تشریف رہیں گے، یہ یثرب ہے جو آپ کی برکت سے مدینہ بنے گا، یہاں آپ 2 رکعت نفل پڑھیں۔ وہاں آپ نے 2 رکعت نفل پڑھے۔ براق پھر اڑا اور دوبارہ جا کر پھر وہ بیتور سینا پہ اتریے، یہ موسیٰ کلیم اللہ نے جہاں اللہ سے کلام کیا تھا، 2 رکعت نفل پڑھیے۔ پھر براق اڑا، اتریے یہاں یہ بیت لحم ہے جہاں عیسیٰ علیہ السلام کے میلاد کی جگہ ہے، ولادت عیسیٰ بیت لحم میں ہوئی تھی، اتریے یہاں 2 رکعت نفل پڑھیے۔ اس لیے اہل نظر نے لکھا برکتوں والی جگہ پر نفل پڑھنے سے نفل کی قبولیت میں اضافہ ہو جاتا ہے، اس لیے کہ مسلسل برکتیں برس رہی ہوتی ہیں، تو برکتوں کے برسنے کی وجہ سے نفل کے اندر بھی قبولیت کی جان پڑ جاتی ہے۔ نبوت کو مدینہ نفل پڑھائے گئے، طور سینہ نفل پڑھائے گئے اور بیت لحم نفل پڑھائے گئے۔ راستے میں آپ گزر رہے تھے، ایک آدمی نے آواز دی دائیں طرف سے، آپ نے مڑ کے نہیں دیکھا۔ ایک آدمی نے آواز دی بائیں طرف سے، آپ نے مڑ کے نہیں دیکھا۔ جبریل علیہ السلام نے آپ کو کہا اللہ کے محبوب آپ کو دائیں بائیں کہیں آوازیں آئی تھیں؟ کہاں آئی تھیں؟ کہ آپ نے دیکھا نہیں؟ کہنے کہ نہیں، مجھے ان کی آوازوں میں کوئی چاشنی، کوئی جاذبیت، کوئی مرجعیت، کوئی اچھی پیغام نظر نہیں آیا۔ انہوں نے کہا اللہ آپ کو خوش رکھے، دائیں طرف سے بلانے والا یہودی تھا اور بائیں طرف سے بلانے والا عیسائی تھا۔ اچھا کیا آپ نے نہ یہودیت کی طرف دیکھا نہ عیسائیت کی طرف دیکھا، آپ دین اسلام پہ رہے، اور آپ کی امت بھی اس وقت تک خیر پہ رہے گی جب یہودی انہیں بلائیں گے، عیسائی انہیں بلائیں گے، یہودیت انہیں بلائے گی، عیسائی انہیں بلائیں گے، اور وہ نہ یہودیت کی تہذیب پہ کان دھریں گے نہ عیسائیت کی تہذیب پہ کان دھریں گے۔ اس وقت تک آپ کی امت راہ مستقیم پہ رہے گی۔ اس لیے نماز کی ہر رکعت میں جو اتحیات پڑھا جاتا ہے سورہ فاتحہ، اس میں باقاعدہ یہ دعا کرتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہ یہودیوں سے بھی بچا، عیسائیوں سے بھی بچا۔ ہماری کم نصیبی ہے، ہم یہودی سے نفرت کرتے ہیں، یہودیت سے پیار، عیسائی سے نفرت کرتے ہیں، عیسائیت سے پیار۔ اسلام کا مزاج ہے عیسائیت سے نفرت کرو، عیسائی سے پیار کرو، یہودیت سے نفرت کرو، یہودی سے پیار کرو، ازم سے نفرت کرو اور ماننے والوں سے پیار کرو۔ ہماری کم نصیبی یہ ہے کہ کرش انڈیا، لیکن انڈیا کی کیسٹیں ہمارے گھر میں ہوتی ہیں، ہندو کو قتل کرو اور ہندو کے نغمے ہمارے گھروں میں ہوتے ہیں۔ یہ ایک الٹی سوچ چل نکلی۔ نفرت کے باعث یہودیت تھی، نفرت کے قابل عیسائیت تھی، نفرت کے قابل ہندو مت تھی، یہودی نفرت کے قابل نہیں تھا۔ ایک یہودی بیمار ہوا تو حضور علیہ السلام تیمارداری پہ چلے گئے، ایک یہودی کا جنازہ گزرا تو آپ علیہ السلام بیٹھے تھے، کھڑے ہو گئے۔ صحابی نے کہا اللہ کے محبوب یہ تو یہودی کا جنازہ تھا۔ آپ فرمایا میرے کھڑے ہونے سے یہودی کے عزیز و اقارب جو اس کی ڈیڈ باڈی کو لے کے جا رہے تھے، یقیناً میں ان کے غم میں شریک ہو گیا، اور میرے غم میں شریک ہونے کی وجہ سے ان کے غم کا گراف کچھ کم ہو گیا، لہٰذا میں نے ان کے غم کو کم کرنے کے لیے ان کے احترام میں کھڑا ہو گیا۔ تو اسلام کا مزاج ہے یہودیت سے نفرت، یہودی سے پیار، عیسائیت سے نفرت، عیسائی سے پیار، ہندو مت سے نفرت، ہندو سے پیار۔ لیکن کم نصیبی یہودی کو قتل کرو، عیسائی کو قتل کرو اور ہندو کو قتل کرو، اور یہودیت تہذیب میں آ گئی، عیسائیت شکل میں آ گئی اور ہندو مت ثقافت میں آ گیا۔ یہ بالکل الٹ معاملہ ہو گیا۔ گزرتے آپ گزر رہے تھے، آپ علیہ السلام کو ایک جگہ سے خوشبو محسوس ہوئی۔ آپ نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا ہماری سواری اس وقت جنت الفردوس میں تو نہیں پہنچ گئی؟ جبریل علیہ السلام نے کہا نہیں، ہم مصر کے صحرا سے گزر رہے ہیں اور ہم آگے جا رہے ہیں بیت المقدس کی طرف۔ تو
تو آپ نے فرمایا ایک بڑی بھینی جاذب نظر پرکشش خوشبو میرے تک پہنچی ہے، جب کہ ہم ہزاروں فٹوں کے فاصلے پر یا میلوں کلومیٹروں فاصلے پر اڑ رہے ہیں، تو یہ مصر کے ڈیزرٹ سے خوشبو کہاں آئی؟ تو جبریل علیہ السلام نے اس موقع پہ عرض کیا اللہ کے محبوب فرعون کے زمانے کے 3 بیٹیاں اور 1 ماں مصر کے کسی گڑھے میں دفن ہے، اور ان کی ہڈیوں سے نکلنے والی ایمانی خوشبو کم و بیش 4000 سال کے بعد آپ تک پہنچی ہے، اور آپ کو گمان یوں ہوا کہ ہم صحرائے مصر کی بجائے صحرائے سینا کی بجائے ہم اس وقت جنت الفردوس کی وادیوں کے اندر پرواز کر رہے ہیں۔ تو آپ نے پوچھا وہ مصر اور فرعون اور اس کی عورت اور 3 بیٹیاں اور مصر کا گڑھا اور ان کی ہڈیاں اور بیچ میں آنے والی خوشبو اور 4000 سال کے زمانی مکانی سفر کے طے کرنے کے بعد ان کی خوشبو کا نہ دھندلا جانا، یہ وجہ کیا ہے؟ تو اس پر جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ فرعون کی بیوی کی کنگھی کرنے والی ایک خاتون تھی ماشطہ، اس خاتون تھی، ایک دن کنگھی کرتے کرتے ہاتھ سے کنگھی گر گئی، تو اس نے کہا بسم اللہ رب موسیٰ و ہارون، تو فرعون تک یہ خبر پہنچی کہ اس نے میرے مخالفوں کا نام لیا ہے، میری فائٹی موسیٰ اور ہارون کے رب سے ہے، میں کہتا ہوں انا ربکم الاعلی، فرعون موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کہتے ہیں اللہ ہمارا اور ہے، تو میرے گھر کی نوکرانی نے مجھے اپنا رب ماننے کی بجائے اس کو رب کیوں مان لیا؟ اس پر فرعون نے اپنا وہ جو جابروں کا کام ہوتا ہے تشدد کر دیا، اہل نظر شدت غم سے کہیں گھبراتے ہیں، اوس پڑتی ہے تو پھول اور نکھر جاتے ہیں، راہ وفا میں ہر سو کانٹے، دھوپ زیادہ سائے کم، لیکن اس پر چلنے والے خوشی رہے پچھتائے کم۔ تو اس نے جسموں پر تشدد کا آغاز کیا، حتیٰ کہ اس نے آخری تشدد یہ کیا کہ تیل کا بہت بڑا برتن گرم کیا، اس میں اس عورت کی 3 بچیوں کو پے در پے ڈال دیا، جب بچی ڈالتی روح نکلتی، وہ پیغام دیتی اماں ہم نے نقصان کا سودا نہیں کیا، ایمان کو بچایا، جان کو دیا، سودا اچھا ہے، پختہ رہنا، صبر پہ رہنا۔ حتیٰ کہ جب تیسری بچی پھینکی گئی تو اس وقت فرعون کی بیوی اس عورت نے کہا کہ تم نے جو کرنا تھا کر دیا، میں نے تیرے گھر میں اتنی سروسز دی، خدمات دی، اس کا ایک سرا مجھے یہ دینا کہ اس کے بعد یقیناً تو مجھے پھینک دے گا، میں بھی اس کے لیے تیار ہوں، ایک مہربانی کرنا کہ ہم باقی 3 بچیوں کی ہڈیاں جو تیل کے اوپر تیر رہی ہیں ان کو نکال کے الگ کر لو، میری ہڈیاں بھی تیر کے اوپر آ جائیں گی۔ اب ہم ان 4 ماں بیٹیوں کی ہڈیوں کو مصر کے کسی صحرا میں گڑھا کھود کر اکٹھے دفن کر دینا، میری ماں کی مامتا کو قرار آ جائے گا کہ میری ہڈیاں میری بچیوں کی ہڈیوں کے ساتھ مدغم ہیں، تو یہ سوچ میری مامتا کے قرار کا باعث بن جائے گی۔ تو فرعون نے کہا لمبے عرصے تک تم نے خدمت کی، لو تیری یہ جنوں پسند خواہش کو ہم پورا کر دیتے ہیں۔ تو اللہ کے محبوب فرعون نے پھر اس کو بھی پھینک دیا، آنے واحد میں گوشت گل کے نیچے گیا، ہڈیاں تیر کے اوپر آ گئی، روح اس کی بھی آسمانوں کی طرف مقام علیین کی طرف پرواز کر گئی۔ فرعون نے حسب وصیت ایفائے عہد کرتے ہوئے ان کی ہڈیوں کو اٹھایا اور مصر کے کسی جگہ گڑھا کھود کر اس کو ڈال کر اوپر مٹی ڈال دی، ہڈیوں کے اندر چھپا ہوا ایمان 4000 سال کے بعد بھی اس کی خوشبو گدلا نہیں سکی، زمانی اور مکانی فاصلہ اس کی چمک اور مہک کو کم نہیں کر سکا۔ 4000 سال قبل موسیٰ اور ہارون علیہ السلام پر ایمان کی خاطر اپنی بچیوں اور اپنی ذات کو اللہ کے حوالے کرنے والی خاتون کی ہڈیوں سے نکلنے والی خوشبو معراج کی شب امام کائنات کو محسوس ہوئی، اور یہ پیغام ملا امت احمد کو کہ دیکھ لو امت موسیٰ کی ایک عورت ویسے بزدل ہوتی ہے، صنف نازک ہوتی ہے، تشدد برداشت نہیں کر سکتی، اور عورت جب ماں بن جائے تو اس کے ضعف اور کمزوری میں کتنا گنا اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے ڈاکو جب کسی گھر میں حملہ کرتے ہیں تو گن پوائنٹ بچوں کو بناتے ہیں، ماں باپ کو نہیں بناتے، وہ اپنا پسٹل بچے کے اوپر رکھیں گے اور ماں کی مامتا چاروں شانے چت ہو کے گر جاتی ہے، جو گھر سے لینا لے جاؤ، پسٹل میرے بچے کے سینے سے اٹھا لو۔ تو جب اولاد ہو جائے تو عورت کے ضعف میں کمزوری میں کئی گنا اضافہ ہو جاتا ہے۔ وہ عورت ماں محلات کے رہنے والی شہزادی نما خاتون، اس نے موسیٰ اور ہارون پر ایمان کے تحفظ کی خاطر اپنی 3 بچیوں کو ابلتے ہوئے تیل میں ڈال دیا، اپنے آپ کو ڈال دیا۔ اے امت احمد کے جوانوں، تم بھی مہربانی کرنا، تمہارے زمانے کے فرعون بھی تمہیں کچھ کہیں گے، لیکن تم نے بھی کم از کم امت موسیٰ اور امت ہارون کی اس خاتون کی طرح اپنے ایمان کو محفوظ رکھنا ہے۔ اتنا نہ ہو جانا کہ موسیٰ علیہ السلام کی امت کی عورت اپنی بچیوں کو تج دے اور اپنی بیٹیوں کو ذبح کروا دے اور تم اپنی ذات کو بھی جان جوکھم میں نہ ڈال سکو۔ اس کے بعد پھر آپ کا یہ قافلہ چلتا چلتا بیت المقدس جا پہنچا۔
جہاں آپ کا ہدف تھا۔ اور قرآن کہتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ معراج کا پہلا حصہ زمین، اس اسرا کہتے ہیں رات کے وقت زمین پہ پیدل چلنا، رات کے وقت زمین پہ سیر کرنے کو عربی میں اسرا کہتے ہیں۔ تو مکہ مکرمہ سے اٹھے اور بیت المقدس جا پہنچے۔ یہاں پھر جبریل علیہ السلام نے ایک بہت بڑا پتھر پڑا تھا بیت المقدس کے دروازے پر، اس کو انگلی سے سوراخ کیا اور اس کے ساتھ براق کو باندھ کر اندر چلے۔ یہاں ایک سوال لکھا اہل علم نے کہ براق کے اندر نافرمانی تو تھی نہیں، براق زمینی مخلوق تو تھی نہیں، براق نباتات چرنے والی مخلوق تو تھی نہیں، براق کے اندر آوارہ گردی تو تھی نہیں۔ نبوت کی سواری کے لیے جس سواری کا انتخاب کیا گیا یقیناً اس میں نقص تو تھا نہیں۔ اب براق نے کہیں بھاگنا بھی نہیں تھا، چرنے چگنے کے لیے کہیں باغوں میں بھی نہیں جانا تھا، اور براق نے کہیں دائیں پہ بھی نہیں جانا تھا۔ پھر جبریل علیہ السلام کو پتھر کے اندر سوراخ کر کے براق کو باندھنے کی ضرورت پیش کیوں آئی؟ براق تو کہیں جانے سے رہا، عام کو گھوڑا گائے بھینس تو نہیں تھی۔ تو جواب یہ دیا گیا کہ اسباب کے جہان میں اسباب کا استعمال سنت ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام چوتھے آسمان سے اتر کر بیت المقدس کی مسجد تک آ جائیں گے، چوتھے آسمان سے اتر کر دمشق کی جامع مسجد کے مینار تک آ جائیں گے، اور پھر وہاں کہیں گے سیڑھی لے آؤ۔ لوگ کہیں گے آپ کون ہیں؟ کہ میں عیسیٰ بن مریم ہوں۔ کہنے کہ کہاں سے آئے؟ کہ میں چوتھے آسمان سے آئے۔ تو لوگ کہیں گے چوتھے آسمان سے دمشق کی جامع مسجد تک آپ بغیر سیڑھی کے آ گئے اور یہاں سے آپ نیچے نہیں آ رہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے وہ جہان اسباب کا جہان نہیں تھا، اس لیے میں بغیر اسباب کے آ گیا۔ اسباب کے جہان میں آ کر نبی کو بھی اسباب استعمال کرنا پڑتا ہے۔ عیسائیت ترک اسباب کا نام ہے، یہودیت اسباب میں گم ہو جانے کا نام ہے، اسلام نہ ترک اسباب کا نام ہے نہ گم اسباب ہو جانے کا نام ہے، بلکہ اسلام کہتا ہے اسباب کو بھرپور استعمال کرو تاکہ عیسائیت کی نفی ہو، اور استعمال کر کے اسباب کو 1% بھی یقین نہ کرو تاکہ عیسائیت کی نفی ہو جائے۔ تو اسباب کے جہان میں آ کر براق کو بھی باندھا گیا۔ احد کی جنگ میں اللہ کے محبوب فرمایا مجھے 2 لوہے کے لباس پہناؤ۔ صحابہ نے کہا جی آپ کو کیا ضرورت ہے؟ کہ بدر میں نے ان کے 70 آدمیوں کو قتل کیا تھا، 70 کو گرفتار کیا تھا، اور بدر سے احد کا زمانہ 1 سال کا ہے، اور اہل مکہ نے یہ طے کیا تھا کہ 1 سال تک کوئی عورت اپنے مقتولین پہ رو نہیں سکے گی، کوئی مرد اپنے مر جانے والوں پہ رو نہیں سکے گا، کیونکہ رونے سے کیتھارسس ریلیز ہو جاتے ہیں، رونے سے ٹیمپرمنٹ بیلنس ہو جاتا ہے، رونے سے آدمی کے اندر قرار آ جاتا ہے، آتش انتقام بجھ جاتی ہے، لڑنے مرنے کا جذبہ ٹھنڈا پڑ جاتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں نا کوئی سانحہ ہو تو ڈاکٹر کہتے ہیں رونے دو، جی بھر کے رونے دو، اگر نہیں روئے گا تو اندر بلا درجے کی دردیں اٹھیں گی، آدمی سائیکی پیشنٹ بن جائے گا، اور وہ جو غم کا بہتا ہوا دریا ہے وہ کسی نہ کسی گردے جگر کو نقصان دے گا۔ تو رونے سے آدمی کے کیتھارسس ریلیز ہو جاتے ہیں۔ تو بدر کے بعد قریش مکہ نے طے کیا تھا کوئی بھی آدمی 1 سال تک روئے گا نہیں، اگر رو پڑا تو نقصان یہ ہوگا کہ پھر احد کے موقع پر انتقام لینے کے لیے آتش انتقام ٹھنڈی ہو جائے گی، لہٰذا انہوں نے 1 سال تک کسی کو رونے نہیں دیا۔ تو امام کائنات نے فرمایا وہ انتقام سے بھرے ہوئے آ رہے ہیں، انہوں نے مجھے معاف کوئی نہیں کرنا، اور بدلہ لینے کے لیے انہوں نے پورا کوشش کرنی ہے۔ حالانکہ اللہ کے محبوب کے گرد و پیش ملائکہ نے ہجوم کیا ہوا تھا، پھر بھی آپ نے لوہے کے 2 لباس پہنے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے اسباب کے جہان میں اسباب کا استعمال توکل کے خلاف نہیں ہے۔ مرحب کی بابی زینب نے آپ کو زہر دیا تو آپ نے کہا 7 کنوؤں کا پانی میرے اوپر ڈالو، کہ کیوں؟ کہ طبی اعتبار سے 7 مختلف کنوؤں کا پانی ڈالنے سے رگوں کے اندر چھپا ہوا سارا زہر نکل جاتا ہے۔ حالانکہ نبوت روحانی اسباب بھی استعمال کر رہی تھی، لیکن انسانیت کو بتلایا کہ اسباب کا استعمال سنت ہے۔ اس لیے حضرت علی کا ارشاد ہے کتنے لوگ چوری سے اس لیے بچ جاتے ہیں کہ چیزوں کو مکفل پاتے ہیں، اس لیے کہتے ہیں چیزوں کو حفاظت اس نقطہ نظر سے نہ کرو کہ میرا مال بچ جائے گا، اس نقطہ نظر سے کرو کہ دوسرے کا ایمان بچ جائے گا۔ اگر چیزیں کھلی ہوں گی تو دوسرے کا ایمان ڈیمیج ہوگا، چیزیں باہر پڑی ہوں گی اسباب کے بغیر مکفر کے بغیر تو شیطان کو دوسرے کے ایمان پر نقب لگانے کا موقع مل جائے گا۔ تو اپنی چیزوں کو بہتر اسباب کے ساتھ مہیا کرنا۔ آپ فرمایا بھی علاج کروانے کے لیے بہترین ڈاکٹر کا انتخاب کرو، چھوٹے ڈاکٹر کے پاس مت جاؤ کیونکہ اللہ کے نبی ناراض ہوتے ہیں۔ تو اسباب کے لیے بہترین اسباب کا استعمال کرنا سنت ہے، لیکن اسباب کے استعمال کے بعد اسباب کے اوپر
1% بھی یقین نہ کرو کہ کام اللہ بنائے گا۔ ایک صحابی نے کہا اونٹنی کو باندھوں اور توکل کروں یا اونٹ کو چھوڑ دوں یا توکل کروں؟ آپ فرمایا پہلے اونٹ کے گھٹنے باندھو، پاؤں باندھو، اور پھر کہو جس رسی سے میں نے اونٹ کو باندھا اس کے گھٹنے سے باندھا، یہ رسی اونٹ کو قابو نہیں کر سکے گی، اونٹ کو قابو اللہ ہی کرے گا۔ تو براق کو آپ کو باندھا گیا، اندر تشریف لے گئے تو وہاں انبیاء علیہ السلام بیٹھے تھے۔ آپ علیہ السلام نے جا کر پہلے بیت المقدس میں 2 رکعت نفل پڑھے۔ اس لیے علماء کہتے ہیں کہ معراج کی شب انبیاء موجود ہیں اور اللہ کے محبوب تشریف لائے ہیں تو 2 رکعت نفل پڑھے ہیں۔ اس لیے صحابہ کہا کرتے تھے کہ اللہ کے نبی کے ارشاد کا مفہوم ہے مسجد میں جب بھی جاؤ مسجد کا حق ادا کرو۔ صحابہ نے کہا مسجد کا حق کیا ہے؟ کہ 2 رکعت نفل پڑھ کے بیٹھو، یہ مسجد کا حق ہے، کیونکہ بیت المقدس کے اندر بھی امام کائنات نے 2 رکعت نفل پڑھے تھے۔ اس کے بعد انبیاء گروہ در گروہ بیٹھے تھے، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک، عالم مثال میں یا عالم تمثیل میں یا عالم جسم میں اللہ پاک نے اپنے محبوب کے استقبال کے لیے تمام انبیاء کو وہاں بیت المقدس میں اکٹھا کر رکھا تھا۔ تو وہاں آپ گئے تو جبریل علیہ السلام نے کھڑے ہو کے اذان دی، جو ہی اذان دی انبیاء علیہ السلام فوراً 2 زانو ہو کے بیٹھ گئے اور اپنے اپنے تذکرے بند کر دیے۔ یقیناً نبیوں کے تذکرے سر تا پا خیر ہی خیر ہوتے ہیں، نبیوں کی باتیں از اول تا آخر نیکی نیکی ہوتی ہیں، نبیوں کی گفتگو از آغاز تا اختتام پاکیزہ روپ میں ڈھلی ہوتی ہیں۔ لیکن جب اذان کی آواز آئی تو نبی خاموش ہو گئے، امت کو پیغام ملا کہ اذان کے لیے نبی خاموش ہو جاتے ہیں، جبکہ نبیوں کی باتیں از اول تا آخر وہی پاکیزہ سلیم صالح ہوتی ہیں۔ میرے اور آپ کے تذکرے تو نواز شریف اور بے نظیر نواز شریف اور زرداری نواز شریف اور عمران خان کے تذکرے ہوتے ہیں۔ ظلم یہ ہے کہ نبی بیت المقدس میں اذان کے احترام میں اپنی گفتگو کر بیٹھے۔ معراج ہمیں سبق دیتا ہے کہ جب بھی اذان ہے تو اذان کے جواب دو۔ اس لیے حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ ایک آدمی قرآن پڑھ رہا ہو اور ادھر مؤذن اذان دے، قرآن سے بڑی نیکی تو کوئی نہیں۔ اذکار میں سب سے بڑا ذکر قرآن ہے، 1000 ذکر قربان کیے جا سکتے ہیں قرآن مجید کی ایک آیت کے اوپر، لیکن جب مؤذن اذان دے اللہ اکبر تو قرآن پڑھنے والے کے لیے لازم ہے کہ قرآن کو بند کر کے مؤذن کا ہم نوا بن کر جو مؤذن کہے اس کو ریپیٹ کرتا چلا جائے، کیونکہ اس کو بھی مؤذن کا ثواب ملے گا۔ تو جب قرآن کے بند کرنے کا حکم دے دیا گیا تو دنیا کی باقی تذکرے، باقی باتیں، باقی گفتگو، باقی ڈائلاگ، اس کا کیا مجال رہی؟ اذان ختم ہوئی۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے اس بات کی ہمیشہ ندامت رہی کہ میں نے اللہ کے محبوب سے ان کی حیات طیبہ میں حسن حسین کے لیے اذان دینے کی اجازت کیوں نہ مانگ لی۔ اگر مجھے حسن حسین کے لیے مؤذن بنا کے اللہ کے نبی چلے جاتے ہمارے خاندان پہ بڑا احسان ہوتا۔ ابن مسعود رضی اللہ فرمایا کرتے تھے اگر اللہ کے نبی مجھے مسجد نبوی کا مؤذن بنا جاتے نہ جہاد کی ضرورت پڑتی، نہ حج کی ضرورت پڑتی، نہ عمروں کی ضرورت پڑتی، میری بخشش کے لیے اذان ہی کافی تھی۔ حضرت عمر کو فرمایا تھا عمر میری امت پہ ایک زمانہ ایسا آئے گا سیاتی علی الناس زمان یترکون الاذان علی ضعفائہم، کہ میری امت کے اندر میرے اعمال کی کشش شوق اتنا کم پڑ جائے گا کہ اذان دینے والے غریب لوگ رہ جائیں گے، معاشی اعتبار سے غریب، سٹیٹس کے اعتبار سے غریب، قوم ذات پات کے اعتبار سے غریب، تو غریب لوگ اذان دیا کریں گے، امیر اور سٹیٹس والے اذان نہیں دیا کریں گے۔ حتیٰ کہ آپ ایک امیر سے پوچھو گے تو وہ کہے گا مجھے اذان دیتے ہوئے شرم آتی ہے۔ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ امت اذان دینے میں شرم محسوس کرے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ پھر امت اس وقت بحران کے زمانے میں گزر رہی ہوگی۔ تو جبریل علیہ السلام نے اذان دی، اس کے بعد سارے انبیاء علیہ السلام نے از خود صفیں بنا لی۔ صفیں بنانے کے بعد مصلی امامت خالی پڑا تھا تو ہر نبی دوسرے کو دیکھ رہا تھا، ہر نبی تیسرے کو دیکھ رہا تھا۔ اتنے میں جبریل علیہ السلام صف کے بیچ میں سے نکلے اور آمنہ کے لال کا دست مبارک تھاما اور لا کے مصلی پہ کھڑا کر کے فرمایا میرے محبوب آپ کی موجودگی میں مصلی امامت پہ کوئی نہیں آ سکتا۔ اللہ کے محبوب کی حیات طیبہ میں 2 دفعہ ایسا ہوا کہ 2 صحابہ نے نماز پڑھائی اور آپ نے پیچھے کھڑے ہو کے پڑھی، ورنہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ نے کبھی کسی کی امامت کی ہو۔ ایک عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ ایک غزوے سے واپسی پر سورج کے طلوع ہونے کی امید تھی تو انہوں نے جلدی جلدی جماعت کھڑی کرا دی اور آپ نے پیچھے آ کے پڑھ لی۔ اور ایک وصال سے پہلے صدیق اکبر رضی اللہ نے 17 نمازیں پڑھائیں آپ کی موجودگی میں اور آپ نے ان کے پیچھے بیٹھ کر نماز پڑھی۔ تو یہ 2 صحابہ ہیں جن کو اعزاز حاصل ہے کہ جن کی امامت میں نبوت نے امت کو اقتدا کے مسائل بتلانے کے لیے مقتدی بن کر نماز ادا کی، ورنہ جبریل علیہ السلام نے آپ کے دست مبارک کو تھام کے فرمایا
کہ اللہ کے محبوب آپ تشریف لائیں اور آپ کے بغیر نماز پڑھا کوئی نہیں سکتا، آپ مصلی امامت پہ تشریف لائیں اور یہاں 2 رکعت نفل پڑھا کر تمام نبیوں کے امام الانبیاء بن کر آپ کو اعزاز ہونا نصیب ہو گیا۔ یہ ہمارے سعادت ہے، ہماری لاٹری نکلی کہ جس نبی کی طرف آدمی منسوب ہو جائے بہت بڑی اعزاز ہے، لیکن اللہ کے محبوب کی طرف منسوب ہونا یہ اتنا بڑا اعزاز ہے کہ کائنات کے خرب اعزازات قربان کیے جا سکتے ہیں امت احمد ہونے کے اعزاز پر۔ آپ اندازہ کریں، حدیث میں آتا ہے میں نے معراج کی شب دیکھا، ایک آدمی کا سر گدھے جیسا تھا اور نیچے والا حصہ انسانوں جیسا تھا۔ میں نے پوچھا یہ کون آدمی ہے؟ تو جواب ملا کہ یہ وہ آپ کی امت کا نمازی ہے جو امام سے پہلے رکوع کرتا تھا یا امام سے پہلے سجدہ کرتا تھا یا امام سے پہلے اتحیات پہ بیٹھ جاتا تھا۔ اس بیوقوف کو اتنا بھی علم نہیں تھا کہ رکوع پہلے کرے یا سجدہ پہلے کرے، فارغ تو تبھی ہونا ہے جب امام نے دوسری طرف سلام پھیرنا ہے۔ سو اس کی اجلت کا اس کو کیا فائدہ؟ یہ تو بیوقوف نکلا۔ تو آپ اندازہ کریں مصلی امامت پر عام امام کی اقتداء نہ کرنے والا، سیاہ نماز پیچھے پڑھنے والا لیکن ارکان میں جلدی کر جانے والا، ابھی امام رکوع میں ہے اور وہ قیام پہ چلا گیا، امام قیام میں ہے اور وہ سجدے پہ چلا گیا، امام سجدے میں ہے اور وہ تشہد میں بیٹھ گیا۔ عام دنیا کے امام کے پیچھے نماز پڑھنے میں امام کی جزوی اطاعت نہ کرنے والے کا انجام یہ ہے، تو جو امام الانبیاء کی عمر بھر اقتداء نہیں کرے گا اس کے سر کا کیا عالم ہوگا؟ یہ خلوت کے بیر عالموں میں سوچنے کی بات ہے کہ عام امام کی حالت نماز میں اقتداء جزوی طور پر جلدی کرنے والے کا انجام یہ ہے کہ نبوت نے فرمایا اس کا سر گدھے جیسا تھا، اور جو امام الانبیاء کا تجارت میں، زراعت میں، صنعت و حرفت میں، جوانی میں، شادی میں، خوشی میں، غمی میں، آفس میں، اپنے اپنے کاموں میں اقتداء نہیں کرتا، تو اس آدمی کی دماغ کے زوال کا بحران کا کیا عالم ہوگا سوچا نہیں جا سکتا۔ یہاں امام کائنات نے 2 رکعت نفل پڑھائے۔ میں نے ایک دیہات میں بیان کیا، مجھے آج بھی وہ لمحہ یاد اور ایسا دماغ پہ چپکا ہوا ہے، بیان کر کے معراج کا موضوع جزوی طور پر بیان میں زیر بحث آ گیا۔ بیان کر کے میں کھانا کھا رہا تھا تو ایک نوجوان بڑے منت کے ساتھ میرے پاس ہے، مجھے کہنے کہ پروفیسر صاحب میں نے آپ کا بیان سنا، بڑا فائدہ ہوا، ABC وہ باتیں کرتا رہا، لیکن ایک چیز کی وضاحت نہیں ہوئی۔ میں نے کہا بھائی جتنا میرے سے وضاحت ممکن تھی سو میں نے کر دی، اگر کچھ نہیں کی تو اس لیے نہیں کی کہ مجھے اس بات کا پتہ نہیں تھا، جتنا ممکن تھا میں نے بتا دیا، اگر اسی پہ اکتفا کرو تو کافی ہے، مزید مجھے کچھ پتہ نہیں ہے۔ جو مجھے سورس دستیاب ہوئے ان سے جو مجھے مواد مل پڑا وہ میں نے پریزنٹیشن آپ کو دے دی، اس سے زیادہ کا مجھے پتہ نہیں۔ اس نے کہا نہیں پھر میری بات سن تو لیں، لیکن میں نے دیکھا کہ اس کو بات بڑی زور سے آئی ہوئی تھی اور وہ کہنے سے رکنے والا نہیں تھا۔ میں نے کہا اچھا بھی آپ کر لو، تو کہنے لگے یہ بتائیں کہ بیت المقدس کے اندر امام کائنات نے جب 2 رکعت نفل پڑھا کے امام نبیوں کو مقتدی بنایا اور سلام پھیر دیا، اس 2 رکعت میں حضور علیہ السلام نے رفع یدین کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ جب بھی میں یہ واقعہ سناتا ہوں لوگ ہنس پڑتے ہیں، تو میں سوچتا ہوں ان لوگوں کے لیے ان لوگوں کی ہنسی تماچا ہے جو روز بروز رفع یدین کے نام پہ لڑتے رہتے ہیں۔ لوگوں کا بے ساختہ ہنس پڑنا یہ ان خطیبوں کے چہرے پہ زناٹے کا تھپڑ ہے جو امت کو رفع یدین کرنے نہ کرنے پہ ٹکر لے کے لڑا مرا کے تھک جاتے ہیں کہ بھئی یہ بھی کوئی بات تھی؟ اللہ ان باتوں پر چھوٹی چھوٹی باتوں پکڑ لے گا کہ ہاتھ اوپر کیوں نہیں نیچے کیوں نہیں کی؟ اللہ ہے، کوئی وطن عزیز کا کم ظرف انسان تو نہیں ہے کہ جو اتنی بات پکڑ لے۔ پروردگار ہے جو اتنے بڑی بڑی چیزوں کو معاف کر دیتا ہے، وہ 1 فٹ ہاتھ اونچے یا نیچے پہ معاف نہیں کرے گا۔ پھر جب 98% لوگ سرے سے مسجد کی صفوں پہ سبحان رب جلالہ کی لذت سے محروم ہو چکے ہوں، اس وقت رفع یدین کی باتیں کرنا، ہاتھ اوپر نیچے کی باتیں کرنا، یہ تو ایسا ہی ہے کہ یہ ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا۔ اس کو مرض کی تشخیص کا نہیں پتہ۔ ایک ڈاکٹر کے پاس 4 مریض آئے پڑے ہیں وارڈ میں، ایک کو بخار ہے، ایک کو اپینڈکس ہے، ایک کو شدید ٹمپریچر ہے، ایک کا ایکسیڈنٹ ہو کر بلیڈنگ ہو رہی ہے۔ اب یہ چاروں اپنے اپنے بیڈ پہ چیخ رہے ہیں، بخار والا بھی چیخ رہا ہے، اپینڈکس والا بھی چیخ رہا ہے، پریشن والا بھی، ہر آدمی ڈاکٹر کی توجہ لینے کے لیے چیخ رہا ہے۔ اب ڈاکٹر کا امتحان یہ ہے کہ اس میں فوری توجہ کے قابل کون ہے؟
اگر وہ آپریشن والے کو چھوڑ کر جس کی بلیڈنگ ہو رہی ہے، خون نکل رہا ہے، سر درد والے کو جا کے چیک کر کے اس کا ٹمپریچر چیک کرنا، اس کو یہ کرنا، اس کا بی پی چیک کرنے میں لگ جاتا ہے، تو لوگ کہیں گے پاگل ہے، اس نے اپنی ترجیحات کا خیال نہیں کیا۔ وہ کہیں گے میں نے کون سی غلطی کی، سر درد والے کو ریلیف دینے کے لیے اس کا بی پی چیک کرنا ضروری تھا، کہنے لگے جس کی رگوں سے خون نکل کر ہسپتال کے صحن پہ پھیل رہا تھا وہ زیادہ توجہ کے قابل تھا یا یہ توجہ کے قابل تھا جس کا سر درد تھا؟ یہ تو پھر بھی 2-4 گھنٹے کے بعد اس کو قابو آ جانا تھا۔ ایک آدمی سرے سے نماز نہیں پڑھتا، وہ توجہ کے قابل ہے، یا جو نماز پڑھتا ہے اس کو یہ ثابت کرنا کہ تیری نماز نہیں ہوتی، یہ دینداری ہے؟ آج کے نادان واعظین کا شرف اولا، آج کے مصلحین کے واعظ کی انتہا یہ ہے کہ کس طرح نمازیوں کو بے نمازی ڈکلیئر کیا ہے۔ مسجد کی دکانوں میں دکان کھولنے والا آدمی نماز پہ نہیں آتا اور اس کی رگ حمیت نہیں بھڑکتی، اور جو بھولے چوکے سے اس کی سوچ سے اختلاف کرنے والا ظاہری وضع قطع کے اعتبار سے ہاتھ اوپر نیچے کر کے مسجد میں آ کے کھڑا ہو جاتا ہے، اس کا سارا فن خطابت، اس کے تمام تر دلائل، اس کی ساری ذہنی اور فکری کاوشیں اسی کے نام ہو جاتی ہیں کہ کس طرح مسجد سے نکلنے سے پہلے اس کے ذہن میں یہ بات ڈال دی جائے کہ تیری نماز نہیں ہوتی۔ نمازیوں کو بے نمازی بنانا ایک ذوق یہ ہے، اور ایک ہے کہ بے نمازیوں کو نمازی بنانا ایک ذوق یہ ہے۔ قدرت اس کو تو کمپنسیٹ کر دے گی کہ ہاتھ اوپر نیچے کیا تھے۔ احسان دانش اسی کو کہتا ہے کہ وہ شاخ گل پہ زمزموں کی دھن تراشتے رہے، وہ شاخ گل پہ زمزموں کی دھن تراشتے رہے، نشیمنوں پہ بجلیوں کا کارواں گزر گیا، چمن چمن روش روش یہاں لہو وہاں لہو، میں کیا کہوں یہ حادثہ کہاں کہاں گزر گیا۔ تو مجھے آج بھی وہ یاد ہے، سمندری کے مضافات میں بڑی معصومیت کے ساتھ وہ کہہ رہا تھا جی کہ اللہ کے نبی نے رفع یدین کیا تھا یا نہیں کیا تھا، اگر وہ کیا تھا تو بتائیں۔ میں نے ایک بات میں دوست سے کہا کہ اس کی تحقیق کیجئے گا کہ رفع یدین کیا تھا یا نہیں کیا تھا۔ یہاں پھر انبیاء علیہ السلام نماز پڑھانے کے بعد انبیاء علیہ السلام کے پاس آپ آئے اور مصافحہ ہوا، ابا آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک، اور یہاں پھر کتب حدیث میں لکھا ہے کہ ہر نبی نے اپنے اوپر اللہ کے ہونے والے انعامات احسانات اس کو بیان کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ نے مجھے مردوں کو زندہ کرنے کا معجزہ دیا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا پروردگار نے طور سینا پہ مجھ سے کلام کیا، ابراہیم علیہ السلام نے کہا پروردگار نے خلت کا لباس مجھے پہنچایا، اسماعیل ذبیح اللہ نے کہا اللہ نے مجھے اپنے نام پہ ذبح ہونے کی توفیق عطا کی، ذبیح اللہ کا لقب عطا کیا۔ نوح نے کہا اللہ نے مجھے اپنے زمانے میں اکیلا واحد رسول پوری کائنات کی طرف بنا کے بھیجا۔ اس طرح داؤد علیہ السلام نے کہا اللہ نے میرے ہاتھ پہ لوہے کو نرم کیا۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا اللہ نے مجھے جنوں اور ہواؤں اور پرندوں اور پنچھیوں کی بادشاہت عطا کی۔ سارے نبی اپنے اپنے فضائل، اپنے اپنے احسانات بیان کرتے کرتے آخر پہ آ کے قرہ فال نکلا ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کہ جی آپ فرمائیں۔ آپ نے جواب میں بے شمار باتوں میں سے ایک بات یہ ارشاد فرمائی کہ اللہ پاک نے مجھے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا۔ رحمت للعالمین کا تقاضا یہ ہے کہ پوری کائنات کی ہر مخلوق کو ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ امام کائنات کی رحمت تعلیمات کی صورت میں، معجزات کی صورت میں، تصرفات کی صورت میں، کسی نہ کسی روپ میں پروردگار کو ہر مخلوق کو نبوت کی رحمت کا کچھ نہ کچھ حصہ مل رہا ہے۔ ورنہ لوگ تو ماؤں سے شادی کر لیتے تھے، جب نبوت تشریف نہیں لائی، باپ مر جاتا تو بڑا بیٹا ماں سے شادی کر لیتا۔ رحمت للعالمین کی چادر ماں کے اوپر آئی، آپ فرمایا ماں شادی کے قابل نہیں ہوتی، ماں کی قدموں میں پروردگار مسکرا کے اپنی جنت کو بچھا دیا کرتا ہے۔ لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ گڑھے کھود کر دفن کر دیا کرتے تھے۔ رحمت للعالمین کی شان رحیمی ہے، آپ فرمایا نہیں بیٹیوں کی آوازوں سے فرشتوں کی خوشبو آیا کرتی ہے، بیٹیوں کی پرورش کرنے والے کو پروردگار جنت کا وعدہ دیا کرتا ہے۔ لوگ بہنوں کو حصوں سے محروم کر دیا کرتے تھے، نبوت نے آ کے فرمایا نہیں 2 بہنیں 1 بھائی کے برابر، معیار بہنوں کو قرار دے دیا۔ لوگ آ کے طرح طرح کے بے رحمی میں پھنسے ہوئے تھے، امام کائنات کی برکت سے آ کر رحمت للعالمین کا تصرف پوری کائنات کو ملا، باپ کو ملا، بیٹے کو ملا، تاجر کو ملا، کاشتکار کو ملا، حتیٰ کہ پوری کائنات آپ کی شان رحمت للعالمین سے نوازی گئی۔ تو اللہ نے فرمایا لو میرے محبوب ہم نے آپ کو رحمت للعالمین بنا دیا۔ یہاں پھر تمام نبیوں سے مصافحہ ہوا، معانقہ ہوا، اور یہاں سے پھر آپ کا سفر معراج کا دوسرا حصہ شروع ہوتا ہے جس کو معراج کہتے ہیں، اور معراج عربی میں سیڑھی کو کہتے ہیں۔ یہاں
یہاں پھر براق چھوڑ کر جبریل علیہ السلام کے ساتھ آپ نے عالم بالا کی طرف رخصت کی۔ اور علماء نے لکھا کہ معراج کی شب کا اقبال کہتا ہے اللہ نے معراج کا معجزہ دے کر ہمیں کیا بتایا کہ سبق ملا ہے معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں۔ 69 میں جب کینیڈی سپیس سینٹر کے اندر لائیو فلوریڈا میں دکھایا جا رہا تھا کہ یہودی 3 چاند کے اوپر چل رہے تھے، اور اس وقت ایک مسلمان نے مصر کے اندر یہ تبصرہ کیا تھا کہ کاش چاند کے اوپر پہلا قدم کسی کلمہ گو کا پڑتا تو ہم فخر سے بتا سکتے تھے کہ معراج کی شب میں یہ معجزہ دے گئی کہ لوگوں آسمان کی طرف رخ کرو، فضا کو روندو اور خلا کی بے کرام وسعتوں کی طرف جاؤ۔ آج یہودی 69 کے اندر چاند کے اوپر قدم رکھ کر امت مسلمہ کی توقیر کے اوپر پاؤں رکھ کے کہہ رہا ہے کہ تمہارے نبی نے صدیوں قبل بلندیوں کی طرف سفر کر کے تمہیں کہا تھا بلندیوں کی طرف جاؤ، لیکن تم پستیوں کی طرف رینگتے رہے، ایک دوسرے سے لڑتے جھگڑتے رہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ آج ہم چاند پہ جا پہنچے ہیں۔ تو مصر کے عالم نے کہا تھا کہ کاش مسلمان 69 میں اگر چاند پہ جا پہنچتا تو معجزہ معراج کا حق ادا ہو جاتا۔ اقبال اسی کو کہتا ہے کہ سبق ملا ہے معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں۔ دوسری جگہ کہتا ہے ناوک ہے مسلمان ہدف اس کا ہے سریا۔ اقبال کہتا ہے مسلمان ایک تیر ہے اور یہ تیر سریا پہاڑوں پہ جا کے سریا ستاروں پہ جا کے لگتا ہے۔ تو دوسرا سفر بھی یہاں معراج سے شروع ہوتا ہے جب جبریل علیہ السلام نے تمام نبیوں سے مصافحہ کرا کر پھر عالم بالا کی طرف لے گئے۔ اللہ نے چاہا تو اگلی گفتگو کا آغاز ہم یہاں سے کریں گے۔ سبحان رب۔